بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 51ویں قسط پیش خدمت ہے۔ کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مسنا اپنے بھائی مؤنہ کو دے کر چلا گیا تھا۔ بعض مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 300 سے کم اور 400 سے زیادہ نہیں تھی۔ مؤنہ نے اتنے سے سواروں سے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کے دروازے کے اتنا قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسان زد میں تھا۔ دروازے کے اوپر جو برج تھا اس میں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ عورت نے بلند آواز میں مؤنہ سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ مؤنہ نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا، ہم مسلمان ہیں، ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔ اگر تم نے قلعے میں انہیں پناہ دی ہے تو انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے۔ عورت نے کہا، یہ میرا قلعہ ہے، بھاگے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی فارسی سپاہی نہیں۔ مؤنہ نے کہا، خاتون، ہم پر تیرا احترام لازم ہے، ہم مسلمان ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے، خواہ وہ قلعہ دار ہی ہو۔ اگر تم فارس کی جنگی طاقت کے ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو سوچ لو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کی اس ہیبت ناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے۔ ہم اسلام کے اس لشکر کا ہراول ہیں جو پیچھے آ رہا ہے۔ عورت نے کہا، میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ مؤنہ نے کہا، تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا، شرط یہ ہے کہ قلعے کا دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کر دیکھیں گے، تمہارے کسی آدمی اور کسی چیز کو میرے سوار ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس قلعے کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائیں گی۔ عورت کی توہمانہ آواز سنائی دی، قلعے کا دروازہ کھول دو۔ اس آواز کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ مؤنہ نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا، 300-400 گھوڑے سر پر دوڑتے آئے۔ مؤنہ نے انہیں صرف اتنا کہا کہ قلعے کی صرف تلاشی ہوگی، کسی چیز اور کسی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔ مؤنہ کا گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا، اس کے تمام سوار اس کے پیچھے پیچھے قلعے میں گئے۔ مؤنہ نے ایک جگہ رک کر قلعے کی دیواروں پر نظر دوڑائی، ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے، نیچے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ مؤنہ کے سوار قلعے میں پھیل گئے تھے۔ عورت نے مؤنہ سے کہا، تم نے ٹھیک کہا تھا، میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں، اس قلعے میں کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی، مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ مؤنہ نے کہا، اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی، خدا کی قسم تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزار دو گی۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ قلعوں کو نہیں دلوں کو سر کرو، لیکن قلعوں والوں کے دل قلعے کی دیواروں جیسے سخت ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے کچھ اور حکم ہے۔ ہم جب اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا تم نے انہیں بھاگتے دیکھا نہیں؟ کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے؟ قلعہ دار عورت نے جواب دیا، گزرے تھے، ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ وہ 10-12 آدمی تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے ہیں۔ میں اس پر بھی حیران تھی کہ وہ کون ہیں جنہوں نے فارس کے لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بھگا دیا ہے۔ تم نے جب کہا کہ تم ہو وہ لوگ جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا۔ میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ یہ خاتون مؤنہ کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ وہ تو شیش محل تھا۔ اس کے اشارے پر 2 غلاموں نے شراب اور بنا ہوا گوشت مؤنہ کے سامنے لا رکھا۔ مؤنہ نے ان چیزوں کو پرے کر دیا۔ مؤنہ نے کہا، ہم شراب نہیں پیتے اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے، میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں۔ کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ اس خوبصورت اور جوان عورت نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا۔ مؤنہ نے جواب دیا، ہاں، مفتوحہ عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے۔ مؤنہ کو اطلاع دی گئی
کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آ گئے ہیں۔ مؤنا تیزی سے اٹھا اور اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ سواروں کے کمانداروں نے مؤنا کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے۔ کہیں بھی انہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا تھا۔ اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں، تلواروں اور برچھوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان میں مؤنا کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ قلعے کی مالکن نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس قلعے کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ مؤنا نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت اسے نظر نہ آئی۔ مؤنا اندر چلا گیا۔ عورت نے پوچھا، کچھ ملا میرے قلعے سے؟ مؤنا نے جواب دیا، نہیں، میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا اور اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں، عورت نے کہا اور ذرا سوچ کر بولی، لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ مؤنا نے پوچھا، کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہی ہو یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ عورت نے جواب دیا، دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ مؤنا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ عورت نے کہا، تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ بھی احساس نہیں رہا کہ تم ایک جوان آدمی بھی ہو۔ فاتح سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ مؤنا نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک دیکھا۔ اسے ایک آواز سنائی دی، خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ عورت نے پوچھا، کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ مؤنا نے کہا، میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو یا نہیں، یہ بعد کی بات ہے۔ اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے۔ عورت نے کہا، کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ طاقت سے قلعہ سر کرنے کی بجائے مجھ سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا؟ محبت، مؤنا نے زیر لب کہا، پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا ہو۔ کہنے لگا، محبت کا وقت نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کرو۔ عورت نے کہا، میں نے قبول کیا، میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ شہنشاہ فارس اردشیر آگ بگولا ہوا جا رہا تھا۔ اسے ہرمز پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی۔ کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسم عتاب بنا ہوتا، محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ کارن کا قاصد آیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ قاصد کو بلاتا، وہ قاصد کی طرف بڑی تیزی سے چل پڑا۔ اردشیر نے پوچھا، کیا کارن نے ان صحرائی گیدڑوں کو کچل ڈالا ہے؟ قاصد نے کہا، شہنشاہ فارس جان بخشی ہو، شہنشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لایا۔ اردشیر نے پوچھا، کیا کارن نے بھی کمک مانگی ہے؟ قاصد نے کہا، نہیں شہنشاہ فارس، سالار ہرمز مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اردشیر نے حیرت سے کہا، مارا گیا ہے؟ کیا ہرمز کو بھی مارا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے گرج کر قاصد سے پوچھا، تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ قاصد نے کہا، سالار کارن بن کریانس نے۔ ہمارے دو سالار قباز اور انوشجان پسپا ہو کر آ رہے تھے، باقی سپاہ بھی جو زندہ تھی ایک ایک دو دو کر کے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ دریائے ماکڑ کے کنارے وہ ہمیں آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سالار ہرمز نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تو ان کا سالار خالد بن ولید ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا۔ سالار ہرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا۔ انہوں نے اسے گھیرے میں لے بھی لیا تھا، لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں تلوار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار ہرمز کے 6-7 محافظوں کو ختم کر دیا۔ عین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمز کو گرا لیا
اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا۔ ارد شیر کا سر جھک گیا اور وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے یوں دیوار کا سہارا لے لیا جیسے اسے ٹھوکر لگی ہو، اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لے لیا ہو۔ وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا۔ کچھ دیر بعد محل میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ طبیب دوڑے آئے۔ ارد شیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا۔ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہی شکست سے ناآشنا رہی تھی۔ اسے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے ارد شیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ارد شیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ قارن بن کریانس ابھی دریائے ماکل کے کنارے پر خیمہ زن تھا۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمز کی فوج کے باغے ہوئے کماندار اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ قارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ ہرمز کے دونوں سالار قباز اور انوشجان اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر قارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران اس کے جاسوس اسے اطلاع دیتے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ خالد نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد کاظمہ، ابلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جب وہ ان آبادیوں میں گیا تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد اور ان کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت بعد ایرانی جوڑ و استبداد سے نجات ملی تھی۔ خالد کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی دیں، خالد کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا؟ ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام، انتقام، خالد انتقام۔ یہ ایک شور تھا، للکار تھی، اور خالد اس شور سے گزرتے جا رہے تھے۔ خالد نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر وہ بھروسہ نہ کرے۔ وفد نے خالد کو بتایا، یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں۔ مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے۔ ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی کسی چوکی پر شب خون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کرا دیتے تھے۔ خالد نے حکم دیا، تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو، اور مسلمانوں میں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ خالد کو جواب ملا، وہ پہلے ہی مسنع بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ فوراً ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ ان میں صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیاں کی تھیں یا مخبری کی تھی۔ نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمی کاظمہ میں چھوڑ کر خالد آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی پیش قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا۔ خالد نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیے تھے۔ مسنع بن حارثہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دریائے ماکل عبور کرنا چاہتا تھا لیکن دور سے اسے ایرانیوں کی خیمہ گاہ نظر آئی۔ وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ مسنع کے پاس 1500 سے کچھ زیادہ سوار تھے۔ اتنی تھوڑی تعداد سے مسنع ایرانی لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ مسنع کے ایک ساتھی نے کہا، ہمیں یہیں سے پیچھے ہٹانا چاہیے، یہ لشکر ہمیں گھیرے میں لے کر ختم کر سکتا ہے۔ مسنع نے کہا، سمجھنے کی کوشش کرو، اگر ہم پیچھے ہٹے تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے سپہ سالار خالد نے کہا تھا کہ پیشتر اس کے کہ فارسیوں کے دلوں سے ہماری دہشت ختم ہو جائے ہم ان پر حملے کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی دہشت برقرار رکھنی ہے۔ میں آ کے ان پجاریوں کی فوج کو یہ تاثر دوں گا کہ ہم اپنے لشکر کا ہر اول دستہ ہیں، ہم لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ اگر لڑنا پڑا تو ہم ان سے وہی جنگ لڑیں گے جو ایک مدت سے لڑ رہے ہیں، ضرب لگاؤ اور بھاگو۔ کیا تم ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ مسنع نے ایک سوار کو بلایا اور اسے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ۔ سپہ سالار خالد بن ولید کاظمہ یا ابلا میں ہوں گے۔ انہیں بتاؤ کہ ماکل کے کنارے فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ انہیں کہنا کہ میں اس لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ خالد پہلے ہی کاظمہ سے چل پڑے تھے۔ انہیں گھوڑوں اور بار بردار اونٹوں کے لیے چارے اور لشکر کے کھانے پینے کے سامان کی کمی نہیں تھی۔
اس علاقے کے مسلمانوں نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا تھا۔ خالد کا راستہ کوئی اور تھا۔ وہ ابلا سے کچھ دور کھنڈروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سامنے ایک گھڑ سوار بڑی تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ خالد نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر دیکھیں یہ کون ہے۔ محافظوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کو راستے میں جا لیا۔ اس سوار نے گھوڑا روکا نہیں۔ دونوں محافظوں نے اپنے گھوڑے اس کے پہلو پر کر لیے اور اس کے ساتھ آئے۔ دور سے ایک محافظ نے کہا مسنہ بن حارثہ کا پیغام لایا ہے۔ مسنہ کے قاصد نے خالد کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا فارس کا ایک تازہ دم لشکر دریائے ماکل کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہے، تعداد کا اندازہ نہیں۔ آپ کے اور مسنہ کے لشکر کی تعداد سے اس لشکر کی تعداد 7-8 گنا ہے۔ فارس کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ خالد نے پوچھا مسنہ کہاں ہے؟ قاصد نے کہا فارسیوں کے سامنے۔ مسنہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی عسکری پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہم فارسیوں کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم اپنے لشکر کا ہر اول ہیں۔ مسنہ نے پیغام دیا ہے کہ جلدی پہنچے۔ خالد نے اپنی فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھر کر لیا جدھر مسنہ بن حارثہ تھا۔ خالد کی فوج مسنہ کے سواروں سے جا ملی۔ خالد نے سب سے پہلے دشمن کا جائزہ لیا۔ وہ مسنہ کے ساتھ ایک اونچی جگہ کھڑے تھے۔ دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ خالد نے مسنہ سے کہا فارسی ہمیں آمنے سامنے کی لڑائی لڑانا چاہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہو ابن حارثہ، انہوں نے دریا کو اپنے پیچھے رکھا ہے۔ مسنہ نے کہا یہ فارسی صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ مجھے ان کے ایک قیدی سے پتہ چلا ہے کہ ان کے 2 سالار جن کے خلاف ہم لڑے ہیں زندہ پیچھے آ گئے ہیں۔ ایک کا نام قباز ہے اور دوسرے کا انوش جان۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار کو بتایا ہوگا کہ ہمارے لڑنے کے انداز کیسے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے عقب کو ہم سے اس طرح محفوظ کر لیا ہے کہ اپنے پیچھے دریا کو رکھا ہے۔ زیادہ نہ سوچ ولید کے بیٹے، میں ان کے خلاف زمین کے نیچے سے لڑتا رہا ہوں۔ ولید نے کہا اللہ تجھے اپنی رحمت میں رکھے ابن حارثہ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم دریا پار نہیں کر سکتے۔ مسنہ نے کہا اللہ کا نام لے ابن ولید، مجھے امید ہے کہ ہم ان کی صفیں اس طرح درم برم کر دیں گے کہ ہمیں ان کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور پیچھے سے ان پر آنے کا موقع مل جائے گا۔ میرے سوار ٹک کر لڑنے والے نہیں، یہ گھوم پھر کر لڑنے والے ہیں۔ انہیں آگے دھکیلنے کی ضرورت نہیں۔ مشکل یہ پیش آئے گی کہ انہیں پیچھے کس طرح لایا جائے۔ فارسیوں کو دیکھ کر تو یہ شعلے بن جاتے ہیں۔ انہوں نے فارسیوں کے ہاتھوں بہت زخم کھائے ہیں۔ ابن ولید، تم جانتے ہو انہوں نے کس قسم کی غلامی دیکھی ہے۔ فارس کے ان آتش پرستوں نے اس علاقے کے مسلمانوں کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے کے حق سے محروم کر رکھا تھا۔ خالد نے کہا ہم زرتشت کی اس آگ کو سرد کر دیں گے ابن حارثہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ خود مانیں گے کہ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے جس کی راہ میں ہم اپنی جانیں قربان کرنے آئے ہیں۔ آؤ، میں زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جس طرح رکے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ محتاط ہیں اور ان پر ہماری داغ بیٹھی ہوئی ہے۔ تم اپنے سواروں کے ساتھ کلب میں رہو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے بہت سوچا کہ کسی طرح انہیں چالے چلنے کا موقع مل جائے، لیکن ایرانیوں کا سالار کارن بن کریانس دانشمند آدمی تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد کس طرح لڑتا ہے۔ کارن نے اپنے شکست خوردہ سالاروں قباز اور انوش جان کو پہلوؤں پر رکھا اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا۔ اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی۔ پتہ چلتا تھا کسی شہنشاہ کی فوج ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ ادھر یثرب کے سرفروش تھے۔ ظاہری طور پر ان کی کوئی شان نہیں تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہتھیار بھی کمتر لگتے تھے، لباس بھی یوں ہی سے تھے، اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ خالد نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دمک اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ یہ فوج تھکی ہوئی تھی، زرتشت تازہ دم تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد نے اپنی فوج کو روک لیا۔ مسنہ بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد کے پیچھے تھا۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد کے مقرر کیے ہوئے 2 سالار عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار کارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا مدینہ کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے
کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں۔ خالد نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارے، قارن، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا، آ اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ خالد ابھی قارن سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد کے قریب سے گزر گیا۔ یہ گھوڑ سوار للکارا، پیچھے رہ ابن ولید، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار ماکر بن العاشا تھا۔ وہ پہلوانی اور تیغ زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب اور محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے۔ جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ ماکر بن العاشا یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ خالد اپنی سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے۔ وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ ماکل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی۔ گھوڑا ایرانیوں کے سالار قارن بن کریانہ سے آگے نکل گیا۔ ماکل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قارن کو للکارا۔ قارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کا اوپر کا در زرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کی بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسے مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ قارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد ایک دو چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ ماکل نے بڑی بلند آواز سے کہا، اے آگ کے پوجنے والے، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ قارن بن کریانس کے چہرے پر رونق کے اثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسری سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ ہٹ اور گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار قارن نے تلوار بلند کی۔ ماکل نے وہ وار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قارن گھوڑے پر ایک طرف جھکا۔ ماکل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جس سے قارن کے آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر نیچے کو لٹک آئی تھی۔ ماکل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رات کی طرح کھڑکنے لگے۔ قارن بن کریانس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ قارن کا باقی دڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ماکل نے قارن کے گھوڑے کو ٹھڈ مارا۔ گھوڑا قارن کے جسم کو گھسیٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔